اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مصلی پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے، انہوں نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، اوہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا جا کے حساب کرنا۔ آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہیں۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، دو باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، دو باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے دو کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا، تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ پھر مزاج میں سادگی اور بلا کی سادگی۔ جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندھیا گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا۔ چونکہ مزاج ہے نا، یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا، نکل جانا ہے۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا ہے نا سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں۔ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے، اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے۔ میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے، بندہ سو گیا جہاں جگہ ملی، سو گیا، اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی، تو وہ گیا۔
حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے. میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں. میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا. کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا. لفظ کیا؟ یا ابا تراب، او مٹی والے. حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے. اور مٹی والے اٹھ جا. آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام میں. اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں، سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا. میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا اپنا لہجہ ہے، تو کچھ لوگ اتنے میٹھے، اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں. مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی ہیں. تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مزدوری نہ کر لیں، چونکہ حالات کچھ اور تھے. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری؟ کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھیں. ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو کمزور پڑتے ہو، پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے. لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے. انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے. میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں تیانیاں دا حصہ بھی کھڑ لئی، غریباں دا بھی کھڑ لئی، فلاں دا بھی. تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے، کوئی 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے. تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا. مزدور کا بیٹا پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے.
اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ، کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگیں۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، چونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں، ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں۔ جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں۔ اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں، اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں گے، آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں۔ اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں، یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو۔ جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے۔ تو آپ سادگی اپنی طبیعت میں لائیں، مزاجوں میں۔ ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا، عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر ہمارے لیے بیان کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت بڑھائی۔ اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ
اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معمولات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگیں، طوفان اور آندیاں آنے لگیں تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کے طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا۔ تو فرمانے لگے، تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔